الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہم پڑھے تھے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کچھ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو تنوین ہوتی ہے نا، تنوین، وہاں ہوتی ہے آواز کس کی؟ نون ساکن کی آواز ہے نا. اب دیکھیے، ان، بن، تن، ثن ہے نا، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، سن ہے نا. تو یا ایسی ان، بن، تین، سن، جن ہے نا. یا ایسی ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن ہے نا. تو جو ہوتی ہے تنوین، وہاں پہ کون سی آواز آتی ہے؟ نون ساکن کی آواز. اور خود نون ساکن میں بھی آواز کیسی آتی ہے؟ نون ساکن کی آواز ہے نا. نون ساکن ایسے نہیں، نون ساکن ایسے. تو ہم نے کہا تھا کہ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں جو حلق سے پڑھنے ہوتے ہیں. پہلے ہی پڑھنا ہوتا ہے اکثر اکثر حلق سے، یعنی کہ فاردسٹ پارٹ آف تھروٹ سے، جو دور ہوتا ہے منہ سے. تھروٹ یہاں پہ نیچے، یہاں سے پڑھنا ہوتا ہے حمزہ اور ہا. اور اس کے بعد جو وسط الحلق ہوتا ہے، سینٹر آف تھروٹ، یہاں پہ، یہاں سے کیا پڑھنا ہے؟ عین اور ہا. ایک انسان کو ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے، عین اور ہا. پھر اوپر کے پورشن سے جہاں پہ خراش جیسی آنی چاہیے گلے گلے کے اندر، وہاں سے پڑھنا ہے غین اور خا. تو حمزہ ہے، عین ہے، غین خا. اس کو بولتے ہیں اقصى الحلق، وسط الحلق، اور یہ کیا ہو گیا؟ ادنى الحلق. تو یہ ہو رہے 3 پورشن حلق کے. حمزہ ہا نیچے سے اقصى الحلق سے، عین ہا وسط الحلق سے، اور غین خا کہاں سے پڑھنا ہے؟ غین خا شباش، یہ پڑھنا ہے یہاں سے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں شباش، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ادنى الحلق. اب دیکھیں رول کیا بولتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا، یعنی کہ 2 زبر 2 سے 2 پیش کے بعد، یا نون ساکن جس نون پہ جس کا سکون ہوا اینڈ پہ، کیونکہ تنوین از آلسو نون ساکن ہوتی ہے اینڈ پہ نا. ان، بن، تن، ان، بن، تین، ان، بن، تن کے بعد حروف حلقی آوے، تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے جلدی پڑھے. تو نون کو تو پڑھ لیں گے، لیکن نون کو پڑھنا ہے ظاہر کر کے. ٹھیک ہے، بغیر گناہ کے. گناہ وہاں پہ نہیں کرنا ہے، ناک میں آواز نہیں بند بند کرنی ہے، نہیں کرنا ہے ایسا، اور جلدی پڑھنا ہے. اس کو اظہار کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اظہار. جیسے یہاں پہ لکھا ہے یہ، جیسے ورڈ لکھا ہے طا یا زبر طی ہے نا، طا یا زبر طی. پھر را دو زبر رن، طی رن. پھر حمزہ زبر با زبر با، ابا. با یا زیر بی، ابا بی. لام زبر لا، ابا بی لا. تو یہاں پہ یہ طیران ابابیلا نہیں پڑھنا ہے، طیرن ابابیلا. طایا زبر طی، رادو زبر رن، طیرن ابابیلا. ٹھیک ہے، طیران ابابیلا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ پڑھنا ہے طیرن ابابیلا. طیرن نا، یعنی کہ یہاں پہ جو نون ساکن کی جو آواز ہے طیرن، یہاں پہ طیران نہیں پڑھنا ہے، طیرن پڑھنا ہے. اس دیکھیے طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا. تو یہ ہو گیا ایسے. طیران ابابیلا نہیں، طیرن ابابیلا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یعنی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ ہے، نہیں ابابیلا، حمزہ. تو حمزہ آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو یہاں پہ اظہار کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے، نون زبر نا، را دو پیش رن، نا رن. حا الف زبر حا، میم زیر می، حا می، حا می. یا زبر یا، حامیہ. تا دو پیش تن، حامیتن. نار حامیتن. لیکن ہم نے نہیں کہا ناروں حامیہ، ہو گیا اخفا کرنا، ناک میں آواز چھپانا. ویسے یہاں پہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا. اور ہا کہاں سے؟ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، جو یہاں پہ تنوین کے بعد آ رہا ہے ہا. اب کیونکہ جو ہا ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے،
تو یہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ پڑھنا ہے نارن حامیہ، نارن حامیہ، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں تنوین کی آواز کیا کرنا ہے، اظہار کر دینا ہے، نارن حامیہ، نارن حامیہ، نارون نہیں پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں اب یہاں پہ لام زیر لے، میم نون زبر من ہے نا، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر شی، لیمن خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ نہیں پڑھنا ہے، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر گناہ کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ وداؤٹ بلاکنگ دا وائس انٹو یور نیزل کیوٹی، آواز کو بند نہیں کرنا ہے آپ کی نیزل کیوٹی، ناک میں ایسے یا لیمن ایسے، لیمن ایسی آواز نکالنی سے، لیمن سے پڑھتے ہیں این، نون کی آواز، لیمن خشیہ۔ بغیر گناہ ہو گیا وداؤٹ گناہ، گناہ بولتے ہیں ناک میں آواز بند کرنے کو، اخفا نہیں ہو گیا ناک میں آواز بند کرنا، اخفا ہو گیا نیزلائزیشن، ناک میں آواز چھپانا ایسے لائٹ، نہیں نہیں نہیں، گناہ ہو گیا نیزلائزیشن، اخفا ہو گیا لائٹ نیزل ساؤنڈ، لائٹ نیزل ساؤنڈ ہلکا سا ایسے، تمو زیرو، ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو لیکن یہاں پر نا سمپلی اس کو بولتے ہیں اظہار، اظہار مطلب ہو گیا ظاہر کر کے پڑھ دینا ہے سیدھے سمپل جیسے پڑھتے ہیں۔ تو لیمن خشیہ سیدھے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ نہیں پڑھنا ہے، لیمن خشیہ پڑھنا ہے۔ اچھا، میم نون زیر من، کیونکہ کیوں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، خا، اور خا کہاں سے، حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے انسان کو، یہاں پہ کر دینا ہے اظہار۔ میم نون زیر کیا ہوتا ہے، من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر رے، من غی رے، ہا کھڑی زیر ہی، من غیر ہی، ٹھیک ہے، من غیر ہی، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر رے، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری، میاں غیری نہیں، من غیری۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے آپ، یا واو زبر یو، ٹھیک ہے، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر اے، یوم اے، ذال دو زیر ذن، یوم ذن، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، ہا کھڑا زبر ہا، یوم ذن علیہا۔ اب یوم ذن علیہا نہیں پڑھنا ہے، یوم ذن سیدھی این کی آواز، نون کی آواز، یوم ذن علیہا۔ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، اور جو عین ہے وہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے جو ہم گلے سے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں ناک میں آواز نہیں چھپانی ہے۔ شاید سمجھ آ گیا ہوگا ہر ایک کو مجھے لگتا ہے۔ میم نون زیر کیا ہوتا ہے، من، میم نون زیر کیا ہوتا ہے، من، ہا پیش ہو، من ہو، اب میاں ہو نہیں پڑھیں گے ہم کیا پڑھیں گے، من ہو۔ ایسا کیوں ہے، کیونکہ جو نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو کیونکہ ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں، تو یہاں پہ ہمیں نون کی آواز کو ظاہر کر دینا ہے، بالکل من ہو، میاں ہو نہیں پڑھنا ہے، کیوں، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ ان شارٹ اگر نون تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی تھراٹ لیٹر آ رہا ہے، یعنی کہ تنوین، اب ایسا کیوں اصلی میں مجھے لگتا ہے، شاید میں سوچا تھا پچھلی بار نا دنیا میں کیوں ایسا رول بنے، اظہار کیوں کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید اسی لیے کیونکہ اظہار مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نون ساکن کے بعد تھراٹ لیٹر کو نہیں پڑھ، تھراٹ لیٹر کو اگر نون ساکن جو ہے کے بعد تھراٹ لیٹر آ رہا ہے، حرف حلقی آ رہا ہے، تو اس ٹائم پر اظہار کرتے ہو آپ، وہاں اخفا نہیں کرتے ہو، کیوں، اگر پڑھیں گے میاں ہو، شاید ایسے نا پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں میں، شاید اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایک بار ناک میں آواز چھپانی پڑتی ہے اور گلے سے آواز نکالنی پڑتی ہے، دو بار مشکل ہوتا ہے اس چیزیں کرنا، تو ایسا تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا شاید، پتہ نہیں کیوں، ایسے رول تو رول ہی ہوتا ہے، اس کو بولتا تھا ہمارا سر بولتا تھا کہ رول تھا غلام رسول۔ اچھا، خا زیر خے ہے نا، خے، طا زبر طا، خطا، بعد وہ زبر بن، خطا بن، ٹھیک ہے، خا زیر خے، طا زبر طا، خطا بن، ٹھیک ہے، خا زیر خے، طا زبر طا، خطا بن، ٹھیک ہے، خا زیر خے، طا زبر طا، خطا بن، ٹھیک ہے، خا زیر خے، طا زبر طا، خطا بن، ٹھیک ہے۔
منه خطابا. ميم نون زين من. ها بيش هو منه. خا زين خي. خي. طاء زبر طاء منه خطاب. بعد وہ زبر بن منه خطابا. تو یہ بھی ہمیں ختم ہو گیا. اس کے بعد نیچے میم نون زیر من ہے نا. عین یا زبر آئی. من آئی. اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں من آئی، میں پڑھ رہا ہوں من آئی. من آئی. نون دو زیر نن. من عین. حمزہ کھڑا زبر آ. من عین آ. نون یا زیر نی. من عین آنیہ. نون زیر نے. من عین آن. یا زبر یا. من عین آنیہ. تا دو زیر تن. من عین آنیة. کاف پیش کو. فا پیش فو. کفو. واو دو زبر ون. كفوا. حمزة زبر أ. كفوا أ. حا زبر ح. كفوا أح. دال دو پیش دون. كفوا أحدون. كفوا أحدون. اچھا اب کون پڑھ سکتا ہے یہاں سے؟ وہ پڑھے گا. یہ لائن کون پڑھتا ہے ساری؟ شباش. کھول دو میوٹ اس کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں عادل صاحب آپ پڑھیے ادھر سے. فا زبر فا، ہوں. میم نون زبر من فمن. أفي فا زبر فا، میم نون زبر من فمن. عین حاجب پیش او. حاجب فمن او. ہوں. شباش. ہم دو فمن پڑھ رہے ہیں ہو. شاید. نہیں نہیں وہ آپ پڑھیے. ہاں فمن. عین پیش فا زیر فی، یا زبر یا. فمن اوفیہ. ہاں فمن میم اوفی. نون زیر من. حمزہ زبر ع. خا زیر خا یا زیر خی. حا زیر ہی. من اخی. میم نون زبر من. حمزہ زبر ع. زال زیر زی. نون زبر ن. من عزین. نہیں من. من میم نون زبر من. من. من عظیم. عزین. اب ان شارٹ من ہم کیا کہتے عزین. ہیں؟ ہاں. نون ساکن کے بعد یہاں پہ آئین آ رہا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو یہ اور فعل کی وجہ سے ہے نا. تو یہاں پہ نون کیا اس کو زا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے فما اوفیا من اخی. نہیں فمن اوفیا من اخی. من ادینہ سیدھے ہی اظہار بولتے ہیں اس کو ہی. اب پڑھیے کوئی اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والی لائن. میں شاباش. پڑھوں جی میں پڑھوں پڑھیے آپ. كيف يصير كي ہوں. طاء أجيب زبر طاء كتاب با دود بيج بن كتاب ها زبر ها كيف يصير كي حكيم ميم دود بيش من كتاب حكيم شاباش. عين زبر زا أجيب زبر زا با ہوں. دود بيج بن عذاب قاف زبر قع لام يزيد لي زاد دود بزن غليظ عذاب غليظ ہوں. کتاب ها ألف زبر حکیم. ها عذاب غليظ غلیظ. ها زبر ها غليظ ہوں. ها زبر ها سين زير س دار دور زير دين حاسدين همزة همزة زير إي زار ألف زبر زا إذا ها زبر ها سين زبر سا دار زبر دا حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. یہ نا کتاب حکیم ح سے کتاب حکیم. اور عذاب غلیظ. غلیظ یہ مشکل ہے پڑھنا ایسے. پہلے غلیظ. عذاب غلیظ. عذاب غلیظ. غليظ حاسد اذا حسد. إذا حسد تو یہاں پہ اصلی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اصلی ہم یہاں پڑھ رہے تھے یہ چیز کہ جب بھی تنوین کے بعد ہا یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پہ غین آ رہا ہے، تو ہا جو ہے یا جو نہیں چھوٹی غین ہوا. ہاں غین غین حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے،
تو یہاں پہ اظہار کر دینا ہے، تنوین نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر دینا ہے، ظاہر، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب اظہار کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ اخفا، یہاں پہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے انسان کو، اس کو بولتے ہیں کیا؟ لائٹ نیزل ساؤنڈ، ٹھیک ہے، لائٹ نیزل ساؤنڈ، ہوں، کیا؟ لائٹ نیزل ساؤنڈ، لائٹ نیزل ساؤنڈ، ہلکی آواز ناک سے نکالنی ہے، ایسا نہیں ہے پوری ناک سے ہی آواز نکالنی ہے، آپ کو تب ہی نہیں کرنا ہے، آواز آواز نکالنی ہے ناک سے ہی، کیا اس کو بولتے ہیں، لیکن دوسرا ہوتا ہے نیزلائزیشن، نیزلائزیشن اس کو بولتے ہیں گناہ، نیزلائزیشن، ناک میں آواز بند کرنا ایسے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسے، من بعد اسمه احمد، ایسے، اس کو بولتے کیا؟ اس کو بولتے گناہ، یہ نہیں ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے کیا؟ اخفا، اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ نیٹ ورک پرابلم آ رہی ہے آپ کو؟ شاید آپ کو وہاں سے ہوگی نیٹ ورک پرابلم، بنائے گی نا کو پرابلم شاید، ہاں، تو یہ ہو گیا ایسے۔ تو اب کیا ہم بول رہے ہیں کہ اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو چھپا دینا، اصل یہ خفی سے بن گیا نا، خفی، چھپانا، مخفی رکھنا کوئی چیز چھپانا، اخفا۔ تو تنوین نون ساکن کا قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے، نمبر 2 قاعدہ یہ، دیکھیے، اب حروف اخفا میں واپس آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اس کو نیٹ پرابلم ہو گئی تھی۔ اچھا یہاں پہ جناب ویڈیو نہیں آ رہی، اب آ رہی نا ویڈیو؟ کبھی جاتا ہے اس کو، نہیں کیا ہوتا ہے نیٹ، ہاں اب تو ٹھیک آ رہا ہوگا، ہاں۔ دیکھیے اب جو ہے نا یہ سارے یہ ہمیں یاد نہیں ہو جائیں گے سارے نا ایسے سہل سہل، اتنا آسان بھی یاد کریں گے نہیں ہے، مطلب یہ حروف اخفا 15 ہے، اب کیسے یاد کریں گے؟ یہاں ٹیکنیک کرنی ہے استعمال، وہ ٹیکنیک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ایسے، دیکھیے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کاپی پہ، لکھنا بہت ضروری بھی ہے آپ کے لیے، اور وہ ہو گیا ایسے، دیکھیے حروف اخفا یاد کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں، ہے نا 15 ہے، کیسے یاد کرنی ہے؟ اب بس کچھ نکالنے باہر، بفرنگ ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے بفرنگ، ابھی ہو رہی ہے بفرنگ، اس کو اس ٹائم پہ ہو رہی ہے بفرنگ یا نہیں ہو رہی ہے؟ پھر میں کروں گا ایک چیز کو، مجھے وہ کرنا ہے، اس ٹائم ہو رہی ہے بفرنگ، ہاں نہیں ہو رہی، اب ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں گے ہمیں کیسے یاد کرنا ہے حروف اخفا سارے، دیکھیے حروف اخفا یاد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے، اس پہ بند لکھیا بورڈ پہ، ہاں، دیکھیے اب کیسے یاد کرنے ہیں وہ؟ آپ نکالیں گے پہلے ہی باہر حروف حلق کی سارے، جو حروف حلقی ہے، یعنی کہ جو حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 ہے، انہیں آپ باہر نکال دیں گے، نکال دیا باہر، اور اب کام کریں گے کہ آپ نکالیں گے باہر یرملون کو، کس کو؟ یرملون کو، حروف یرملون کو، جہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، حروف یرملون، یا را، میم لام، واو اور نون، نکال دیں گے اب باہر، اب نکالیے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یا را، میم لام، واو نون باہر، اور نکالیے آپ با کو باہر، جہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو جاتا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہمیں آگے پڑھنا ہے، ادغام اقلاب اس میں آ جاتا ہے، تو ان شارٹ ان شارٹ ان شارٹ، اگر آپ نکالیں گے با کو باہر، یا را، میم لام، واو نون کو باہر، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کو باہر، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو جو بچیں گے نا جتنے بھی، وہ کے حروف اخفا، نکالیے خود ہی آپ، ہم پڑھیں گے لباس ہی، شاباش، الف آئے گا نہیں کیونکہ حمزہ یہاں پہ آ گیا، تو با آئے گا، با بھی نہیں آ جائے گا، مطلب تا آ جائے گا، ہاں، لکھیے تا پہلے ہی، اس کے بعد تا کے بعد کیا آئے گا؟ سا،
پھر الف با تا ثا جیم آئے گا. الف با تا ثا جیم آئے گا بتائیے. ایسے یہاں پہ جیم نہیں ہوتا. حمزہ عین غین قا یرملون. تا ثا جیم. اب دیکھیں ہم وہاں پہ قاعدے میں کیا کیا لکھا ہے. بچے کہ ویسے آسانی آپ قاعدے میں دیکھیں گے. کہاں گے قاعدہ. نورانی قاعدہ. یہاں پہ نورانی شیرہ. دیکھیے تا ثا تو آ جائے گا یہ نا. بس نکالے باہر وہ سب. یا را میم لام واو اور نون یرملون. اور یہ حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ بس باہر نکال دینے ہیں. جیم آئے گا نا. ہاں پھر الف با تا ثا جیم. ہا نہیں آئے گا بتا. خا بھی نہیں آئے گا. دال آئے گا. ذال را آئے گا نہیں. یرملون میں را آ رہا ہے تو نہیں آئے گا. ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین تو نہیں آ جائے گا یہاں پہ ہے. ف قاف کاف لام یہاں پہ ہے. میم نون میم شباش میم تو یہاں پہ ہے. نون واو ہا حمزہ یا. بس ختم مسئلہ ہے نا. ہو گیا نا آسان. یعنی کہ آپ کو یا را میم لام واو نون باہر نکال دینا ہے. آپ کو حمزہ ہا عین ہا غین خا باہر نکال دینا ہے. یہ چھ اور وہ چھ. یا رول کے چھ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے 12. اور با نکال دینا ہے باہر. حروف حلقی 6. حرف ارملون 6 اور باہر نکالے باہر. کتنے ہو گئے 13. یہ 13 باہر نکال دینے. جب آپ یہ 13 باہر نکال دیں گے تو جو باقی 15 بچیں گے نا وہ کیا ہے حروف اکفا. کتنا ہو گئے 5 6 7 8 28 برابر جتنے ہوتے ہیں. تھا آسانی سے. ہم۔ اب حروف اکفا کو یاد ہو گئے. یاد کر نہیں دے اب دیکھیے ایسے ذہن میں رہیے آپ رکھیے یاد کہ مجھے حمزہ عین غین خا یا را میم لام واو نون اور با نہیں لانا ہے. تو دیکھیے تا ثا جیم دال ذال ز سين شين صاد ضاد طا ظا ثا قاف کاف. ہے نا سا. دیکھیے تنوین نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آئے گا نا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. اسی بولتے گا اخفا. یعنی کہ نوک زبان سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں. ہم تو بولتے ہیں پنکھا. یہ پنکھا اچھا چلتا ہے پنکھا. ہم بولتے ہیں پنکھا ایسے پنکھا پنکھا پنکھا. اور لیکن ان کی آواز ناک میں ڈالتے ہیں ہلکی سی لائٹ نیزل ساؤنڈ. پنکھا اس کو بولتے ہیں اخفا. ناک میں آواز کو چھپا دینا اس کو بولتے ہیں اخفا. ناک میں آواز کو چھپانا مخفی رکھنا. ٹھیک ہے. اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر. ایسے نہیں پڑھنا ہے. کوئی ایسے کہتے ہیں نا تموذرو. یہ صحیح نہیں ہے. اس کو بس پڑھنا ہے کتنا 1 الف کی مقدار کے برابر ایسے تموذرو. ٹھیک ہے. کراما کاتبین ایسے. كنت ترابا. ایسے پڑھنا ہے كنت ترابا نہیں. كنت ترابا يتيما فآوى. اتنا بس یہاں پہ لکھا ہے من دخلہ رسول کریم. اتنا ہی کرنا ہے 1 الف کے برابر. دیکھیے حمزہ نون زبر ان تا زبر تا کیا ہو گیا انتا. لیکن یہاں پہ انتا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آ رہا ہے تا آ رہا ہے. تو یہاں پہ اخفا کر دینا ہے. ناک میں آواز چھپا دینی ہے. انت ایسے انت انت نہیں انت ایسے انت نہیں انت انت. پھر یہاں پہ دیکھیے. اچھا یہ اگر انسان کرتا ہے نا غلطی قرآن میں اخفا میں اظہار میں ادغام میں تو اس سے معنی چینج نہیں ہو جاتا ہے. اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کچھ بھی نہیں.
تو یہ بڑی غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن سینا سینا تو ہے ہی انسان کو، لیکن اس سے معنی میں فرق نہیں آ جاتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین گناہ اینڈ اقفا ود ایگزامپل. گناہ میں اس کے بعد آ جائے گا نا، تب ان شاء اللہ دیکھیں ہم گناہ وہیں پہ یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ. دیکھیے گناہ کہاں پہ لکھا ہے اس کو، گناہ اسے یہاں پہ لکھا ہوا نیچے، جیسے یہاں پہ گناہ کرنا ہے نا، میم پہ تشدید آ رہی ہے تو ایسے ثم. دیکھیے ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. کیسے پڑھا میں نے؟ اب دیکھیے ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، یہ ہوتی تین بار گننا. دیکھیے ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. یہ کیا ہے گننا ایسے. وإنك لعلى خلق عظيم ایسے. وإنك لعلى خلق عظيم. اتنا کھینچنا ہے اس کو گناہ کو، یعنی کہ پوری ناک ہی بند کر دینی ہے، ایسے نا ناک میں آواز بند کر دینی ہے، چھپائی نہیں ہے، بند کر دینی ہے. اس کو بولتے ہیں نیزلائزیشن. یہ کیا ہے؟ لائٹ نیزل ساؤنڈ، اخفا ہے نا. ناک میں آواز کو چھپانا اور بند کرنے میں فرق ہوتا ہے. چھپانا از اکولس ٹو اخفا، بند کرنا از اکولس ٹو گننا. اور قرآن سننا چاہیے. ہاں میری قرآن اچھی ہے شاید، کیونکہ میں پہلے قاری تھا نا، میں پہلے عربی نہیں پڑھا تھا، پہلے میں تھا ایسی قاری نہیں، مطلب مجھے تھا شوق قرآن پڑھنے کا اچھے سے. آپ کر سکتے سرچ نا یوٹیوب پہ، آپ لکھنا کیا لکھا تھا میں نے کچھ، قاری ہشام الکشمیری ایسا ہی کچھ نام تھا مجھے. آپ کو سینڈ بھی کرتا نا اس چینل کا نام. میں کہتے بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ، پہلے مجھے اچھی آواز تھی، مجھے بھول گیا آہستہ آہستہ، پھر میں نے زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا تھا. 12 تک میں نے اس پہ ہی فوکس کیا تھا، مطلب قرآن اچھے سے پڑھنے پہ ہی. اس کے بعد پھر میں گیا عربی کی، ورنہ مجھے عربی نہیں آتا تھا 12 تک اچھے سے. تو یہ آپ سنا کریے اس کا ایک ہے وہ قاری ہشام اس کا نام ہے. میں ہشام نہیں، دوسرا ہشام، عمر ہشام اس کا نام ہے نا، عمر ہشام، قاری عمر ہشام العربی. اس کی اچھی آواز ہے بہت زیادہ ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں بہت ساری آوازوں میں. یا ایسے ہی ہے دوسرا قاری، کون ہے وہ، مجھے اچھا لگتا ہے یہ والا قاری عمر ہشام العربی، ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے، قاری عمر ہشام العربی. تو سے نا وہ کیا اس کا نام ہے، بھول گیا اس کا نام. ہاں اسلام صبحی بھی اچھا پڑھتا ہے نا، اسلام صبحی، اسلام صبحی، اس کی آواز ہی بہت اچھی ہے، مجھے پسند ہے یہ دو. اور جو ہے نا وہ مشاعری بھی کی آواز بہت اچھی ہے ماشاء اللہ، مشاعری کی آواز. اور نا وہ عبد الرحمن کی آواز بھی اچھی ہے، چناؤ پڑھتا ہے ویسے. تو یہ ہو گیا ایسے. یہ ہم پڑھے تھے اخفا کے بارے میں، ہم نے کہا تھا کہ جو اخفا ہوتا ہے قاری باسط اس کی، ان کی آواز ہی بہت اچھی ہے، وہ پڑھتے ہیں ویسے کھینچ کھینچ کے. تو میں کیا بول رہا تھا آپ کو، جب میں پڑھتا تھا نا بچپن میں قرآن، میں کرتا تھا کسی بھی قاری کو کاپی نا. اب دیکھتے اس چینل پہ یوٹیوب چینل، میں آپ کو سینڈ کروں گا اس کے لنک. میں کرتا پہلے بہت سارے یہ کاپی کراتے بہت ساری. مجھے بہت شوق تھا اس چیز کا نا، قرات اچھی کرنے کا. مجھے اس کا اتنا شوق تھا جتنا مجھے شوق ہی نہیں تھا. میں کہیں قرآن پڑھا ہی نہیں تھا میننگ کے ساتھ نا 12 تک اچھے سے. تو میں پڑھتا تھا خالی ایسی ہی، خالی قرات میں کرتا تھا. تو اس میں جو حکم بھی آ گیا جوید القرآن ہے نا. ہاں شیخ لوہیدان کی آواز بھی بہت اچھی ہے، لوہیدان. وہ کشمیر کا ہی ہے، آزاد کشمیر کا، انہوں نے امامت کی شاید، یا مسجد نبوی میں شاید. تو یہ ہو گیا ایسے. دیکھیے میم نون پیش کیا ہے، من پڑھیں گے نا، ہے نا، میم نون پیش من، ذال زیر ذ، من ذ، را پیش رو، من ذرو. لیکن نہیں، یہاں پڑھنا ہے میم نون پیش مو. کیا پڑھنا ہے، مو زیرو، مو زیرو.
अब क्यों पढ़ना है मुंह ज़ीरो? क्योंकि यहाँ पे इसलिए पढ़ना है मुंह ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे जो नून साकिन है उसके बाद दाल आ रहा है जो कि उर्फ़ इख्फा में से है। तो यहाँ पे इख्फा करना है, नाक में आवाज़ छुपानी है। अंत मुंज़िर, अंत मुंज़िर, मुंज़िर, मुंज़िर नहीं, मुंज़िर, मुंज़िर। अच्छा, काफ जेर के, रा अली ज़बर रा, किरा है ना, किरा। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन, हाँ, किरा मन। लेकिन मन नहीं पढ़ना, क्यों? क्या इसके बाद काफ आ रहा है, तनीन के बाद काफ आ रहा है जो कि उर्फ़ इख्फा में से है। तो यहाँ पे नाक में आवाज़ को छुपाना है। तो किरामन, काफ अली ज़बर का, किरामन का, ताज़िय ते, किरामन काति, बायाज़िर बी, किरामन कातिबी, नून ज़बर ना, किरामन कातिबीना। कोई यहाँ पे समझ को नहीं आ गया, मतलब इख्फा और इज़हार के रूल्स कैसे समझने होते हैं? कोई है तो बोल सकता है, मैं करूँगा रिवीजन फिर सारे का नहीं से, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये अच्छे से याद भी नहीं रहता है। कोई है यहाँ पे ऐसा उसको समझ नहीं आ गया इख्फा इजहार? वो बोल सकता है चैट में। उसके बाद काफ नून पेश कुन है ना, ता पेश तो, कुन तो। लेकिन नहीं, ये पढ़ना है कूं तो। क्या पढ़ना है? कूं तो। नाक में आवाज़ छुपानी है क्योंकि यहाँ पे नून साकिन के बाद ता आ रहा है, जो ता है वो हर्फ इख्फा में से है। हाँ, एक बार फिर से बोलना है ज़रूरी। देखिए हमने क्या पढ़ा था। इस टाइम हम पढ़ रहे तनवीन और नून साकिन के कायदे। क्या पढ़ रहे? तनवीन और नून साकिन के कायदे। ये बहुत सारे कायदे हम पढ़ेंगे, बस इतना ही है तजवीद, ज़्यादा तजवीद नहीं है। तो पहले हमने कहा था कि इजहार किसको बोलते हैं ना, इजहार। हमने कहा था इजहार का मतलब होता है आवाज़ को जाहिर कर देना, नून की आवाज़ को बिल्कुल जाहिर करके पढ़ना। यहाँ पे नून की आवाज़ को नाक में नहीं छुपाना होता है, बल्कि बिल्कुल जाहिर करके पढ़ना होता है नून की आवाज़ को। तो हमने कहा था किस टाइम इजहार करना होता है, कि जब तनवीन या नून साकिन के बाद, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश के बाद, या नून साकिन के बाद जिस नून पे सुकून होगी, जज़म होगी, के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हरफ आ रहा है, थ्रॉट लेटर में से कोई लेटर आ रहा है, तो उस टाइम पे नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना है, जाहिर करके, ठीक है, बगैर गुन्ना के। गुन्ना नहीं करना है वहाँ पे, गुन्ना वहाँ पे नहीं करना है, यानी कि नाक में आवाज़ नहीं छुपानी है, कि जल्दी पढ़ना है, जल्दी से ऐसे, तैरन अबाबीला, नारुन हामिया। अब इख्फा क्या होता है? इख्फा के जो हरूफ है वो कौन से है? या रा मीम लाम वारुन बाहर निकालिए, हमज़ा हा आइन हा गैन का हलक़ी और रुफ़े बाहर निकाल दिए, और बा को बाहर निकालिए, जितने बार चाहिए ना वो रुफ़े इख्फा। अब अगर यहाँ पे तनवीन नून साकिन के बाद अगर इनमें से कोई आएगा, इन वाले हरूफ में से कोई आएगा, तनवीन नून साकिन के बाद अगर इन वाले हरूफ में से कोई आ जाएगा, तो यहाँ पे नून की आवाज़ को, चाहे वो तनवीन की आवाज़ होगी, दो ज़बर दो से दो पेश की आवाज़ होगी, या वो नून साकिन की आवाज़ होगी, इन शॉर्ट जो नून की आवाज़ होगी, वहाँ पे नून की आवाज़ को नाक में छुपाना है, इख्फा करना है, मख्फी रखना है आवाज़ को। तो हम यहाँ पे पहुँचते कून तो तुराबा। तो यहाँ पे जब हम थे हमने कहा था कून तो ता पेश तो रा अलिफ ज़बर रा, तो रा बादो ज़बर बन, तुराबन, कून तो तुराबन। या ज़बर या, दाया ज़ेर यती, मीम दो ज़बर मन, यतीमन, फ़ा ज़बर फ़ा, यतीमन फ़। लेकिन यतीमा पढ़ना है, मन नहीं, यतीमन फ़आवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है जो कि उर्फ़ इख्फ़ा में से का हर्फ है। आप बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा उर्फ़ इख्फ़ा में से? मैंने कहा ना वो रखना याद, हमज़ा आइना गैन खा नहीं है, यारा मीमना वारू नहीं है, तो जो होगा वो तो उर्फ़ इख्फ़ा ही होगा ना, वो जो 15 है। क्योंकि आप निकाल रहे हैं बाहर कितने? 12, हमज़ा आइन हा गैन खा 6, यारा मीमना वारू 6, और एक हो गया 12, और एक बा हो गया 13। आप निकाल रहे हैं 15 में से 13 खुद ही बाहर आराम से ही। तो 15 जो बच गए ना, आप खुद समझ पाएंगे। मैंने कहा ना कि कुरान लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तजवीद कोडेड जो कुरान है ना वो लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए, अल्लाह की कसम वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक के लिए, कि वो आप लाएंगे। कलर कोडेड कुरान। आपने दुरूस्त तौहीद के सारे लेक्चर अपलोड किए हैं? दुरूस्त तौहीद जो पढ़ाते हैं ना सालफिया में, मुझे कहा था एक स्टूडेंट ने वहाँ के कि मुझे पढ़ाई है, मैंने कहा था उनको हम सारे पढ़ेंगे फिर जितने भी होंगे ग्रुप में। तो मैंने पढ़ा है वही, अब जो सालफिया में ही पढ़ते होंगे, हाँ। हाँ मैंने पढ़ा है वो सारे, वो जो नोट्स थे,
جتنے وہ جو ہم پڑھاتے سلفیہ میں پڑھائے تھے وہ، میں ریکارڈ کیے تھے، وہ اپلوڈ بھی کیے میں نے سارے ویڈیوز کے یوٹیوب پہ. اچھا یہاں پہ تھے نا ہم، کہاں پہ تھے ہم؟ کون سا فمن یتیمہ فآوا، تو ہم نے دیکھا. یا جو توحید کے نوٹس ہیں، توحید جو وہاں پڑھاتے ہیں، میں پڑھائے تھے وائل نوٹس پہ، توحید اور حدیث نوٹس سارے جتنے بھی تھے ان کے پاس، میں نے پڑھائے تھے وہ سارے. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ میم نون زبر من، دال زبر دا من دا، خا زبر خا من دخا، لام زبر لا من دخل، ہا الٹا پیش ہو من دخلہ. لیکن من دخلہ یہاں پہ، ہاں شیخ مہرا جو پڑھاتے ہیں وہاں پہ، ہاں بالکل وہاں پڑھاتے ہیں، حدیثوں میں پڑھاتے ہیں وہاں پہ حدیث آپ کو. شاید یہ تصدق فاروق نہیں، وہ پڑھاتے ہیں شاید آپ کو سیرت. میں نے خود وہیں پڑھا ہے، ابھی پڑھتا بھی وہیں پہ ہوں میں 6 سیمسٹر میں، پھر میں وہیں پڑھتا ہوں، 6 سیم چل رہا ہے وہاں پہ. ہاں ارشاد صاحب پڑھاتے ہیں آپ کو، ہاں بالکل. اچھا وہاں بہت سیکھتے ہیں. میں نے کہا نا میں نے وہیں پڑھا تھا اچھے سے، 3 سال تک میں نے پڑھا تھا وہاں سنڈے کلاسز میں. ہاں وہ پڑھاتے ہیں سیرت آپ کو. اچھا میم نون زبر من، دال زبر دا من دا، لیکن من دا نہیں پڑھنا ہے، مودا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ مودا. یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. لغہ شیخ زبیر صاحب، ہاں ہمیں پڑھاتے ہیں زبیر صاحب ہی اس ٹائم پہ وہاں پہ عربی. اس ٹائم پہ پڑھاتے ہیں وہ تھرڈ دروس وہاں پہ. 6 میں ہم پڑھ تھرڈ دروس کا 12 لیسن پڑھتے ہیں ابھی ہم. تو وہاں پڑھائیں گے آپ کو 3 سال میں ہی دروس پڑھیں گے ساری، تمل میں صرف پڑھیں گے، یا ایسی سیرت پہ کچھ کتابیں، حدیث، اصول حدیث، فقہ، تفسیر. اچھا وہ آتی ہے کل کتنے کلاس آتے ہیں وہ کہ سال میں آتے ہیں وہ 24+24 کلاسز، کتنا ہو گیا وہ؟ 8 4 4 ہو گیا، 48 کلاسز انٹو 3 ہو گیا. اتنے کلاس وہاں پہ آ جاتے ہیں، مانی 150 کلاس تک آ جاتے ہیں وہاں پہ، اس سے بھی کم، 3 سال تک. لیکن سیکھتے بہت ہے، مانی 6 مہینے آتے ہیں وہ ایک حساب سے، ہے نا. 5 مہینے تک آتے ہو، لیکن ان کے سنڈے سنڈے ہی ہوتا ہے تو ویسے سیکھ جاتے ہیں. کدھر نا سلفی لال بازار میں، وہاں کلاسز ہو گئی نہیں سے اسٹارٹ، وہاں جاتے بھی کوئی بھی پڑھنے، انہیں کیا نہیں سے اسٹارٹ واپس سے کلاسز.